بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے جس کا نام علی تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی راحیلہ کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے جھیل پر گیا تھا جس کا نام سندور جھیل تھا۔ یہ بہت بڑی جھیل تھی۔ علی کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اسی رات کو اپنی شادی کی سالگرہ منانے والے تھے۔ وہ اپنی پیاری بیوی کی فرمائش پر اس کے لیے سندور جھیل کی تازہ مچھلیاں پکڑنے گیا تھا۔ دیکھیں، شادی کی 6ٹھی سالگرہ اس قدر منحوس ثابت ہوئی کہ جس نے ایک پیار کرنے والے جوڑے کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور علی گھر نہ لوٹا، راحیلہ نے اپنے والد کو فون کیا اور بتایا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ علی صبح سے سندور جھیل گیا تھا، پر اب تک رات کے 9 بجے وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ تو راحیلہ کے باپ نے فوراً علی کے سب سے قریبی دوستوں کو کال کی۔ ان لوگوں نے علی کو جھیل کے آس پاس ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ علی جھیل میں کس جگہ پر مچھلی کا شکار کرتا تھا۔ وہ اسی جگہ پر پہنچ گئی، مگر علی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ البتہ علی کی گاڑی ایک جگہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پولیس کو فون کیا اور بہت جلد پولیس نے علی کی تلاش شروع کر دی۔ علی کی عمر 30 سال تھی۔ اس نے اپنے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کی اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے بہت جلد ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا۔ اس کی سیلری بھی بہت اچھی تھی۔ جب وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو گیا تو اس کی والدہ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے علی کا رشتہ اپنے دور پرے کے رشتہ دار کی بیٹی سے طے کر دیا۔ راحیلہ اور علی پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جذبات بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہیں اپنے والدین کو منانے میں کوئی مشکل نہ آئی۔ علی کے والد کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ میٹرک میں پڑھتا تھا۔ اس کی ماں نے دن رات محنت کر کے علی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ علی نے شادی کے 2 سال بعد اپنے دوست اصفر کے کہنے پر اپنے نام ایک لائف انشورنس کروائی۔ انشورنس کی رقم 1.5 کروڑ تھی۔ علی اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ اس کی شادی کے 2 سال بعد اس کی ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھا۔ اصفر راحیلہ کا چچا زاد تھا، تو راحیلہ ہی کی وجہ سے علی اور اصفر میں گہری دوستی تھی۔ اصفر اکثر علی کی غیر موجودگی میں ان کے گھر بھی جاتا۔ علی کو مچھلیوں کا شکار کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اکثر اپنے ساتھ ایک بوٹ رکھتا اور جھیل کے اندر مچھلیوں کا شکار کرتا۔ جھیل بہت ہی خطرناک تھی۔ اس جھیل میں مچھلیوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مگرمچھ بھی رہتے تھے۔ مگرمچھ تقریباً 3 درجن انسانوں کو زندہ نگل چکے تھے۔ سب کو یہی ڈر تھا کہ کہیں علی مگرمچھ کا شکار تو نہیں بن گیا۔ پولیس کو علی کی بوٹ بھی مل گئی جو وہ شکار کے وقت استعمال کرتا ہے۔ وہ جھیل کے اندر پولیس کو علی کا شوٹ گن بھی ملی اور سب کو یقین ہو گیا کہ علی مر چکا ہے۔ اس کے گم ہوئے 10 دن سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ اب تو پولیس نے بھی اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کی کیس کی فائل بند کر دی گئی، مگر علی کی والدہ کو یقین نہ تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ اس نے اخبارات میں اشتہار دی، جہاں جگہ اپنے بیٹے کی تصویر لگا دی۔ 50,000 کا انعام ہے جو کوئی اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ علی کی والدہ کے دباؤ میں آ کر پولیس نے غوطہ خور روانہ کیے اور 6 ماہ کے بعد انہیں علی کے جوتے اس کی پینٹ کے ساتھ بھی ملے۔ غوطہ خوروں کو ایک لائف جیکٹ اور فلیش لائٹ بھی مل گئی۔ اس جیکٹ کی جیب میں ایک لائسنس بھی تھا۔ یہ شکار کا لائسنس ہے۔ یہ لائسنس علی کا ہی تھا۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علی جھیل میں ڈوب کر مر گیا۔ علی کے مردہ ڈکلیئر ہوتے ہی راحیلہ نے اس کی انشورنس کلیم کر دی اور علی کے مرے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ راحیلہ نے اپنے اور علی کی مشترکہ دوست اصفر سے شادی کر لی اور اس کے بعد اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے۔ پر علی کی ماں کو تو کسی طور پر یقین ہی نہیں کہ اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ مر چکا تھا۔ اسے اپنے طور پر ڈھونڈتی رہی۔ شادی کے کچھ عرصے تک تو راحیلہ اور اصفر مثالی میاں بیوی ثابت ہوئے، پھر دونوں ہی لڑائی جھگڑے ہونے لگے کہ 10 سال بعد کی بات ہے۔ ایک دن اصفر نشے کی حالت میں گھر آیا، راحیلہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس نے کمرے سے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور وہ زور زور سے
روز روز کی مار پٹائی سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ گھر سے سیدھی نکلی، تھانے پہنچی اور اصفر کے خلاف شکایت درج کروائی۔ پولیس نے اصفر کو گرفتار کر لیا اور راحیلہ نے پولیس کو رشوت دے کر اصفر کے خلاف منشیات کا کیس ڈال دیا۔ عدالت نے اسے 20 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ اصفر کی باقی زندگی اب جیل میں گزرنے والی تھی۔ پھر وہ بھی خاموش رہنے والا نہ تھا۔ وہ بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے پولیس کو بیان دیا کہ اس نے اور راحیلہ نے مل کر علی کو قتل کیا ہوا ہے اور اس کی لاش جھیل کے قریب ہی دفنائی ہوئی ہے۔ پولیس نے اسے اس جگہ لے گئی۔ جب کھدائی کی گئی تو علی کی لاش وہاں موجود تھی۔ پولیس نے فوراً ہی راحیلہ کو گرفتار کر لیا، جس نے اعتراف کیا کہ وہ اصفر ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، پر اس کی شادی علی سے ہو چکی تھی، اصفر سے، اور وہ اس حد تک پیار کرنے لگی تھی کہ اس کے بغیر جی نہ سکتی۔ اپنی وہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علی کو راستے سے ہٹایا اور ان کی انشورنس کے پیسے بھی لے لیے تاکہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ راحیلہ اور علی کے خاندان والے شوق میں تھے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ راحیلہ مثالی بیوی تھی، اسے اپنے شوہر سے بہت پیار تھا، پر وہ تو علی کی قاتلہ تھی۔ راحیلہ اور اصفر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اب وہ اپنی باقی زندگی جیل کی چکی پیستے پیستے گزاریں گے۔ انہوں نے اپنے لالچ کی وجہ سے ایک ماں سے اس کا اکلوتا بیٹا اور ایک بیٹی سے اس کا باپ چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسے رشتوں سے بچائے جو ہمارے لیے زحمت بن جاتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔